بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ بنی اسرائیل، مکی، نمبر 17، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، آج علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ سبحان اللذی، پارہ نمبر 15، ابتدائیہ۔ اس سورت کی ابتدا میں دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں پر جانے معراج کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعہ کا ذکر ہے۔ اس کا پچھلی سورت سے ربط یہ ہے کہ سورہ نحل میں ہجرت کی اہمیت اور ہجرت کے بعد کیا کرنا ہے کا ذکر ہے کہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ انہیں سخت تکالیف پہنچائی جائیں تو بھی ان کے قدم نہیں ڈگمگاتے، یہاں تک کہ ایمان کی خاطر انہیں وطن چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑے تو کر لیتے ہیں، اور وہاں جا کر نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہتے ہیں، ہر مشکل کا مقابلہ نہایت پامردی اور استقامت سے کرتے ہیں، مگر ایمان نہیں چھوڑتے۔ تو ایسے صبر آزما رویے کے بعد کہیں جا کر انہیں نظام خداوندی کی طرف سے حفاظت اور نشو و نما کا سامان عطا ہوتا ہے۔ سورہ 16 آیت 110۔ ہجرت تک مخالفین سے برتاؤ کا انداز سکھایا کہ ان سے الجھے بغیر تم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور معزت حسنہ کے ساتھ دعوت دیتے چلے جاؤ، اور اختلافی امور میں ان کے ساتھ نہایت حسین انداز میں بات کرو۔ یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر چل رہا ہے، تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ 16 آیت 125۔ مخالفین کی خفیہ سازش کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنے پروگرام پر استقامت سے جمے رہو، اور یہ استقامت قوانین خداوندی کی تائید ہی سے حاصل ہو سکے گی، اور ان مخالفین کی تباہی کے احساس سے افسردہ خاطر نہ ہو، اور نہ ہی ان کی خفیہ سازشوں کی وجہ سے دل گرفتہ ہو۔ سورہ 16 آیت 127۔ تاریخ کے مطابق مخالفین کی آخری خفیہ اسکیم یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے قتل کر دیا جائے، لیکن خدا کی اسکیمیں تو اتنی بلند و برتر ہوتی ہیں کہ وہ مخالفین کے قیاس و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ اس لیے سورہ نحل کی آخری آیات کے تسلسل اور ربط میں اس سورت کی ابتدا ہی میں کہا سبحان اللذی، سورہ 17 آیت نمبر 1۔ وہ خدا کی ذات بہت بلند ہے اور اس کی تدابیر بھی مخالفین کی پہنچ سے بہت دور ہیں، یعنی مخالفین خدا کی تدابیر کو ناکام بنا ہی نہیں سکتے۔ سبحان اللذی یا سبحان اللہ قرآن اس وقت استعمال کرتا ہے جب آگے بہت اہم بات کرنا ہو۔ آگے آیا ہے اسریٰ بعبدہ لیلاً، سورہ 17 آیت نمبر 1، جو اپنے بندے کو راتوں رات نکال کر لے گئی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سورہ 17 آیت نمبر 1۔ بیت الحرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، سورہ 17 آیت نمبر 1۔ مسجد اقصی اور اس کا گرد و نواح بڑی ہی بابرکت جگہ ہے۔ ہجرت فرار نہیں ہے، جان بچانے کے لیے خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال کر نہیں لے گیا تھا۔ خدا نے تو خود کہا کہ محمد بجز این نیست کہ وہ صرف خدا کا پیغام لانے والا ہے۔ اگر کل کو یہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنے پچھلے پاؤں لوٹ جاؤ گے؟ سورہ 3 آیت نمبر 143۔ پھر کس لیے خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر لے گیا تھا؟ کہا لِنُرِیَّہُ مِنْ آیاتنا، سورہ 17 آیت نمبر 1، تاکہ وہ آیات، وہ انقلابات جو ضمیر کائنات میں نشو و نما پا رہے تھے، اب وقت آ گیا ہے کہ ان آیات کو، ان انقلابات کو بے نقاب کر کے لوگوں کے سامنے لا کر دکھایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی خدا نے کہا تھا کہ لِنُرِیَّکَ مِنْ آیاتنا الکبریٰ، سورہ 20 آیت نمبر 23۔
تاکہ ہجرت کے بعد ہم تمہیں اپنی بلند نشانیاں محسوس شکل میں دکھائیں کہ ہمارے قوانین کے تابع جو نظام بنایا جائے یا جو زندگی اختیار کی جائے اس میں کس قسم کا انقلاب رونما ہو جاتا ہے اور اس کے کیا محسوس نتائج نکلتے ہیں۔ آیات الکبریٰ کا مفہوم۔ مسجد اقصی مدینہ کی سرزمین ہجرت سے قبل ہی اسلامی نظام کے لیے بہت سازگار ہو چکی تھی۔ اس سرزمین سے لوگوں کو آیات الکبریٰ کا مشاہدہ کرایا جانا مقصود تھا، یعنی وہ انقلابات جو زیر زمین ترتیب پا کر بے نقاب ہونے کے لیے نظام خداوندی کی تشکیل کے منتظر تھے۔ قرآن آیات پر مشتمل ہے۔ آیات کے پیچھے آیت الکبریٰ یعنی آیات کے محسوس نتائج پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جب قرآن کی آیات پر انسانوں کی جماعت عمل کرتی ہے تو آیات کے پیچھے پوشیدہ نتائج ابھر اور نکھر کر محسوس شکل میں سامنے آ جاتے ہیں۔ آیات پر عمل کرنے سے انسانی نفسیات کے اندر تبدیلی پیدا ہو کر باہر جو ٹھوس انقلاب پیدا ہوتا ہے اسے آیت الکبریٰ کہتے ہیں۔ مدینہ پہنچ کر آیات کے محسوس نتائج جوں جوں سامنے آتے گئے، مومنین کے ایمان بالشہادت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یاد رہے کہ آیات الکبریٰ سے ایمان بالشہادت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابہ کرام تھے۔ اس صلح کو قرآن نے فتح مبین کہا ہے۔ اس کے 2 سال کے بعد 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 سے بھی زیادہ صحابہ اکرام تھے۔ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم تھے۔ مکہ میں قرآن کی آیات پر عمل کرنے کے لیے فضا سازگار نہ تھی تو آیات الکبریٰ یعنی آیات پر عمل کرنے کے محسوس شکل میں نتائج بھی سامنے نہ آئے تھے۔ انبیاء اکرام کو بھیجنے کا مقصد خدا کا یہ ہوتا تھا کہ بالخصوص جماعت مومنین کو اور بالعموم عوام کو آیات الکبریٰ کا مشاہدہ کرایا جائے۔ اس لیے جہاں کی فضا آیت الکبریٰ کے لیے سازگار نہ ہوتی تھی، نبی کو وہاں سے سازگار ماحول کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا جاتا تھا۔ قرآن کے دعاوی جب حزب اللہ کے اعمال کے نتیجے میں محسوس شکل میں سچ ثابت ہو کر سامنے آتے ہیں تو نتائج کو دیکھ کر لوگ جوک در جوک نظام خداوندی کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ سورہ 110 آیت نمبر 2۔ حزب اللہ کا آیات اللہ کے مطابق عمل کرنے سے جو محسوس نتائج سامنے آتے ہیں انہیں آیات الکبریٰ کہتے ہیں۔ ہجرت کا مرحلہ تقریباً ہر نبی کی زندگی میں آیا ہے۔ انبیاء اکرام کی دعوت کا پہلا مرحلہ انذار و تبشیر کا اور پھر دوسرا مرحلہ ہجرت کا ہوتا ہے۔ ایک رسول طبعی قوانین کے تابع بہرحال کسی خاص مقام میں ہی پیدا ہونا ہوتا تھا، وہیں وہ اپنی ابتدائی زندگی بسر کرتا تھا، وہیں وہ منصب نبوت پر سرفراز کیا جاتا تھا اور وہیں سے وہ نبوت و رسالت کے پروگرام و تبلیغ کا آغاز کرتا تھا، وہیں سے اس کی مخالفت شروع ہوتی تھی، وہیں پر وہ دلوں اور ذہنوں کو بدلتا تھا۔ دلوں سے پتھروں کے بتوں کو نکالنا تو کچھ مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ پتھر کے بتوں نے تو ادھر ادھر کہیں ہونا نہیں ہوتا، لیکن دلوں اور ذہنوں میں بسے مفاد پرستیوں کے بت اور باطل عقائد کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک نبی مفاد پرستیوں کے ہر بت کو توڑتا تھا، ان کے ہر باطل عقیدے کو باطل قرار دیتا تھا، تو پھر مخالفتوں کے ہجوم نے تو آنا ہی ہوتا تھا۔ نبوت و رسالت کا کام ہے ہی کمر توڑ، جیسے کہ قرآن میں کہا گیا یہ وہ بوجھ تھا جس نے تیری کمر توڑ رکھی تھی۔ سورہ 94 آیات 2-3۔ آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت پیدا ہوتی چلی گئی۔ نبی مخالفتوں کے باوجود نظام خداوندی قائم کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ ایک ایک دو دو کر کے افراد شامل ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آیات الکبریٰ یعنی قوانین خداوندی پر ایک نظام کے تحت عمل کرنے کے نتائج کو دیکھ کر لوگ جوک در جوک اس نظام میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سورہ 110 آیت 2۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم دونوں نے مل کر مسلسل 13 سال جد و جہد کی، گالیاں کھائیں، مار کھائی، اذیتیں سہیں، تکالیف برداشت کیں۔ اس سارے کچھ کے بعد ہجرت کا وقت آیا۔
یہ 13 سال کا عرصہ نبوت کی 23 سالہ زندگی کا قریباً 60% سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ یہ ہے ابتدائی دور جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقناطیس کی مانند قریش میں سے بہترین افراد کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ اس دور کا سارا حاصل مسلسل جدوجہد، اذیتیں، مشکلات اور ایک چھوٹی سی جماعت تھی۔ جماعت کا ہر فرد آفتاب تھا، جن کے متعلق خدا نے خود کہا، اے رسول، تیرے لیے خدا اور تیرے یہ ساتھی کافی ہیں، یعنی اکیلا خدا کافی نہیں ہے۔ یہ تھی قیمت، یہ تھی قدر اس چھوٹی سی جماعت کی۔ اسی جماعت کے لیے خدا نے کہا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یہ ہم سے راضی ہوئے اور ہم ان سے راضی ہوئے، یعنی یہ ہمارے قوانین سے ہم آہنگ ہو گئے اور ہمارے قوانین کے نتائج، خوشگواریاں ان سے ہم آہنگ ہو گئے۔ اس قدر گرام بہا جماعت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ سورہ نحل کے آخر میں کہا کہ ان کی خفیہ تدبیروں سے نہ گھبراؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد اگلی یہ سورہ شروع ہوتی ہے سبحان اللہ جی، سورہ 17 آیت نمبر 1۔ نبی رسول کی دعوت میں دوسرا مرحلہ ہجرت کا ہوتا ہے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بیان شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 1۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات نظام کی تشکیل کے لیے بیت الحرام مکہ سے نکال کر مسجد اقصی دور دراز فاصلے پر واقع مدینے کی سرزمین تک لے گئی۔ مسجد اقصی مدینے کے گرد و پیش کا ماحول بڑا بابرکت ہے۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ خدا اب ان آیات باتوں کو آشکارا کر دے جن کا وعدہ اتنے عرصے سے کیا جاتا رہا ہے۔ سورہ 20 آیت نمبر 23۔ یقیناً خدا سب کچھ دیکھنے سننے والا ہے۔ روایات کی روح سے معراج شریف کا مروجہ بیان۔ اس واقعہ کے 2 حصے بتائے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضرت جبرائیل کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس گئے جو یروشلم میں واقع ہے، اور اس کو یہودیوں کا مقدس ہیکل بتایا جاتا ہے۔ اس کو واقعہ معراج کا پہلا حصہ بتایا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد سورت بنی اسرائیل کی یہ آیت بتائی جاتی ہے۔ اس واقعہ کے دوسرے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ہمراہ بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے راستے میں جبرائیل کو چھوڑتے ہوئے عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے باری تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ وہاں آسمانوں سے پھر واپس بیت المقدس تشریف لائے اور راتوں رات واپس مکہ تشریف لے آئے۔ یہ ہے جسے واقعہ معراج کا بیان کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کے دوسرے حصے کی بنیاد سورہ النجم پر رکھی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو تفاسیر کی مدد سے سمجھنا چاہیے، اور تفاسیر میں بھی سب سے زیادہ قابل اعتماد وہ ہیں جو روایات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب احادیث کی روح سے کی گئی ہیں۔ مفسرین کے دعویٰ کے مطابق روایات پر مبنی ان کی تفاسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے جو تفسیر پیش کی جائے گی تو پھر اس سے الگ تو قرآن کی کوئی تفسیر بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ کون سا مسلمان ایسا ہے جو یہ کہنے کی جرت کر سکے کہ میں قرآن کا اس سے بہتر مفہوم دے سکتا ہوں؟ یہ بھی عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ حدیث یا دین کے معاملے میں فکر یا قیاس کو قطعاً دخل نہیں ہے۔ قرآن آج بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جبکہ روایات کے الفاظ محض منسوب الی الرسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو اسی شکل میں جس میں یہ آج ہمارے پاس موجود ہے جمع، مرتب اور مدون فرما کر امت کو دیا۔ قرآن کی تو عظمت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ وہی قرآن ہو جو اس وقت سے اس وقت تک ہمارے پاس ایک حرف کے تغیر کے بغیر چلا آ رہا ہے، کیونکہ خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ تاریخی شہادات بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ یہ قرآن کریم وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔
رہی روایات و احادیث تو ان کی پوزیشن قرآن کریم جیسی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایات کا کوئی مجموعہ امت کو نہیں دیا، صحابہ کرام نے بھی کوئی مجموعہ مرتب نہیں فرمایا، اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روایات کا کوئی مجموعہ مرتب کرنے سے منع کیا تھا۔ بہرحال سب سے پہلا اور سب سے قابل اعتبار مجموعہ ایران کے امام بخاری کی کتاب ہے، جس کو بخاری شریف ہی کہا جاتا ہے۔ یہ مجموعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 ہجری سے لے کر 256 ہجری کے درمیان مرتب ہوا تھا، کیونکہ امام بخاری کی وفات 256 ہجری میں ہوئی۔ سنیوں کی باقی 5 احادیث کے مجموعے بھی ایرانیوں نے اس کے بعد مرتب کیے۔ اس طرح سنیوں کے 6 مجموعے ہو گئے، جنہیں صحائے ستہ کہا جاتا ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سالوں کے بعد یہ مجموعے مرتب ہوئے، اور مرتب بھی کسی سابقہ تحریری مواد سے نہیں ہوئے، بلکہ زبانی سنی سنائی روایات کی بنیاد پر مرتب ہوئے۔ سنی سنائی جہد سے ان کو روایات کہتے ہیں۔ یہ زبانی روایات چلی آتی تھیں کہ میں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا، یوں سننے اور سنانے والے راویوں کی 6 یا 7 کڑیاں ملانی پڑتی تھیں، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دی جاتی تھیں۔ یہ روایات وہ الفاظ نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، بلکہ یہ بالمانی روایات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے مراد یہ ہے کہ پہلے راوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ایسا کچھ سمجھا، اور مختلف راویوں سے مفہوم ہوتا ہوا امام بخاری کے پاس پہنچا۔ اس کے بعد وقت کی حکومت کے کہنے پر نہیں، بلکہ امام بخاری نے خود ہی تہیہ کیا کہ ان منتشر روایات کو جمع کیا جائے۔ امام بخاری نے بخاری شریف کے مقدمہ میں خود لکھا ہے کہ انہوں نے کوئی 6 لاکھ روایات کو لوگوں کی زبانی سن کر جمع کیا، اور ان میں سے انہوں نے قریباً 5,93,000 روایات کو جو ان کے اپنے معیار کے مطابق نہیں تھیں کو مسترد کر دیا، اور بقایا تقریباً 7,000 مقرر سمیت کو اپنے مجموعے کے اندر شامل کیا۔ باقی مجموعے بھی اسی طرح مرتب ہو کے ہمارے پاس آئے ہیں۔ تو یہ روایات وہ ہیں جن کو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ دراصل ان روایات کی صحیح پوزیشن تو یہ ہے کہ ان روایات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف منسوب کیا گیا ہے، لہٰذا یہ ساری روایات منسوب علیہ الرسول ہیں، یعنی جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف نسبت کی جاتی ہے۔ یہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خود تصدیق فرما کر امت کو آگے بڑھانے کے لیے دیا۔ قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے امت کو دیا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت و احادیث کا مجموعہ مرتب کر کے امت کو دیا ہوتا تو امام بخاری کو زبانی روایات کو جمع کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ احادیث کے مجموعوں کی پوزیشن محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ان منسوب روایات کے مطابق قرآن کی تفسیر کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان و فرمودہ ہے، جبکہ وہ تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان و فرمودہ نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا راوی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بیان نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ کہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں او کما قال رسول اللہ، یا جیسا کچھ آپ نے فرمایا ہو۔ سب تفاسیر اسی طرح لکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلی قرآن کی تفسیر ایران ہی کے رہنے والے امام طبری 224 ہجری تا 310 ہجری کی 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے ہر آیت کے متعلق روایات جمع کر دی ہیں۔ جب روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں تو روایات پر مبنی تفاسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان و فرمودہ کس طرح ہو سکتی ہیں؟ امام طبری نے اسلام کی تاریخ یعنی تاریخ طبری بھی لکھ ڈالی۔ روایات سے متعلق قوی اور ضعیف کی بحث تمام مفسروں کے نزدیک ہوتی رہی ہے، لہذا روایات کی بنیاد پر تفاسیر میں بھی اختلافات ہیں۔ امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر کی بنیاد تفسیر بالرائے پر رکھی، جس کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
بیان و فرمودہ تفسیر کے خلاف ہے۔ اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان و فرمودہ تفسیر تو کوئی نہیں ہے، جتنی موجود ہیں ان کی بنیاد منسوب علیہ الرسول روایات پر ہے، یعنی لوگوں نے منسوب روایات کی بنیاد پر اپنی تفسیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد و فرمودہ تفسیر کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ روایات پر مبنی واقعہ معراج تنقید کے ساتھ۔ ایسی ہی منسوب علیہ الرسول روایات کی روشنی میں واقعہ معراج پر مودودی صاحب کی تقریر ریڈیو پاکستان پر سن 1951 عیسوی میں نشر ہوئی تھی، جو جماعت اسلامی کے رسالے ترجمان القرآن کے شمارے اگست سن 1951 عیسوی بھی چھپی تھی۔ کیونکہ یہ تقریر ساری دنیا میں نشر ہوئی، اس لیے اسی کو تنقید کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت پر سرفراز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال ہو چکی تھی۔ تو جبرائیل فرشتے نے یکایک آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور آپ کو آب زمزم کے پاس لے گئے، سینہ مبارک چاک کیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، پھر اسے علم اور بردباری اور دانائی اور ایمان و یقین سے بھر دیا۔ 12 سال منصب رسالت پر گزار چکے ہیں اور اب جبرائیل فرشتہ عمل تطہیر کر رہا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم اور بردباری اور دانائی اور ایمان و یقین کے بغیر ہی 12 سال نبوت کرتے رہے؟ عمل تطہیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طبعی سینہ مبارک کو چاک کر کے اور آب زمزم سے دھو کے کیا جا رہا ہے۔ علم اور بردباری اور دانائی اور ایمان و یقین سے 12 سال بعد سینہ مبارک کو بھرا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا، جو برق کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی نسبت سے اس کا نام براق تھا، لیکن قرآن میں اس بیان کردہ طبعی جانور کا نام نہیں ہے۔ اب تو براق کی تصویریں تک چھپ گئی ہیں، جو پیچھے سے تو گھوڑا اور آگے اس کا چہرہ انسان کا اور پر لگے ہوئے ہیں، کیونکہ براق نے اڑنا جو تھا۔ بہرحال یہ تو مصوروں کے روایات کے مطابق خیالات ہیں۔ کہا یہ گیا کہ پہلے انبیاء بھی اس نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ یہ وہ جانور تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک سواری کے لیے مخصوص تھا، اور یہ جانور طبعی فزیکل تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ جبرائیل نے تھبکی دے کر کہا، براق تو کیا کرتا ہے؟ آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت اور کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے۔ تو وہ ہے جس پر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سواری کرتے چلے آئے ہیں۔ روایات کی روح سے معراج کے سفر کی منزلیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور جبرائیل آپ کے ساتھ ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی، جہاں اتر کر آپ نے نماز پڑھی۔ جبرائیل نے کہا، اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل کوہ سینا کی تھی، جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا۔ تیسری منزل بیت لحم کی تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور چوتھی منزل بیت المقدس کی تھی، جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ روایات کی بنیاد پر لوگوں میں مشہور ہے کہ بیت المقدس یہودیوں کا وہ معبد یا ہیکل سلیمانی تھا جو یروشلم میں واقع تھا۔ اس کے متعلق آگے آتا ہے کہ اس جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ دی۔ جبرائیل نے بتایا یہ یہودیوں کی طرف سے بلاوا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر توجہ نہ دی۔ جبرائیل نے بتایا یہ عیسائیت کا داعی تھا۔ پھر ایک عورت نہایت ہی سنوری نظر آئی، اس نے اپنی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی نظر پھیر لی۔ جبرائیل نے کہا یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ جبرائیل نے کہا دنیا کی عمر کا اندازہ اس کی عمر سے کر لیجئے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ پھر ایک شخص ملا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر آپ اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جبرائیل نے کہا یہ شیطان تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ براق سے اتر گئے۔
اور اسی مقام پر براق کو باندھا جہاں پہلے انبیاء اس کو باندھا کرتے تھے۔ پہلے انبیاء حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئے اور یہ یروشلم میں ہیکل سلیمانی تو یہودیوں کے پیغمبروں کے وقت میں بنا تھا۔ یہودیوں کا یہ معبد جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اسی کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، اس کو بھی روایات کی روح سے مسجد اقصی سے مراد یہ ہیکل سلیمانی ہی لیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائے آفرینش سے اس وقت تک دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بند گئیں۔ غور فرمائیے، آپ طبعی جسم کے ساتھ ایک طبعی جانور پر سوار ہو کر ایک طبعی مقام ہیکل سلیمانی پر پہنچے ہیں، اور روایات کے مطابق 1,24,000 پیغمبر وہاں سب ہیکل سلیمانی کی طبعی عمارت میں موجود تھے۔ سوچئے اتنے انسانوں کے لیے کتنی جگہ درکار ہوگی۔ اگر معنوی طور پر یہ کوئی بات تھی تو پھر اس میں کوئی مشکل نہیں پیدا ہوتی، لیکن یہ تو جسمانی طور پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ نماز کی امامت کے لیے جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ نے سب کو نماز پڑھائی۔ 1,24,000 انسانوں کی صفیں بندی ہیں۔ غور فرمائیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شراب تھی۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبرائیل نے مبارک دی کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے۔ نبوت کے منصب پر 12 سال ہو گئے تھے، اور جبرائیل نے اب مبارکباد دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کی راہ پا گئے۔ یہ وہی جبرائیل تھے جو شروع دن سے خدا کی وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے، اور انہوں نے اب مبارکباد دی کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے۔ پہلا مرحلہ یہاں ختم ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت کا تعلق اس پہلے حصے سے بتایا جاتا ہے۔ علامہ عنایت اللہ عصری، اہل حدیث کے امام کی تائیدی تحقیق اور پہلی ہجرت۔ ہمارے لکھنے پر کہ مسجد الاقصی سے مراد مدینہ المنورہ ہے۔ ایک بہت بڑے علامہ عنایت اللہ عصری وزیر آبادی بہت خوش ہوئے، جو اہل حدیثوں کے امام تھے، گجرات میں رہتے تھے۔ جو کچھ ہم نے لکھا انہوں نے احادیث کی روح سے ثابت کیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ آیت معراج کی بجائے ہجرت سے متعلق ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اقصی کے معنی بہت دور ہے۔ مکہ سے مدینہ کا فاصلہ 300 میل ہے۔ 300 میل تو اس زمانے میں جب اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا بہت دور ہی شمار ہوتا تھا۔ جس اونٹنی پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت میں سفر فرمایا تھا اس کا نام ہی اقصی تھا، یعنی اقصی، دور کی طرف لے جانے والی اونٹنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ میں مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد تھی، اس لیے وہاں مساجد موجود تھیں، وہاں نماز پڑھی جاتی تھی، وہاں جمعہ پڑھایا اور پڑھا جاتا تھا۔ جس مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد قباء میں جا کر فروکش ہوئے ہیں، عارضی طور پر وہاں بھی نماز ہوتی تھی، وہاں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا تھا۔ اسی جگہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے، یہاں بھی نماز ہوتی تھی، انہیں مساجد کہا جاتا تھا۔ اب بھی یہ مساجد موجود ہیں اور یہ مقام اقصی دور بھی موجود ہے۔ یہ سبحان الذی سورہ 17 آیت 1 میں سبحانہ کا لفظ قرآن کریم میں اس وقت آتا ہے جب کسی بڑی عظیم چیز کو بیان کرنا ہو تو یہ لفظ پہلے آتا ہے کہ وہ ہے جس کو یہ قدرت بھی حاصل ہے۔ مکہ میں زندگی بسر کرنے والوں پر پتھر پڑ رہے ہیں، گالیاں سننے کو مل رہی تھیں، بلکہ قریش تو جان کے بھی لاگو ہو گئے تھے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی پہلی ہجرت میں حبشہ کی طرف چلے گئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے۔ مکہ ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تھا کہ خدا کا وعدہ ہے کہ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا تمکن حاصل ہوگا، اس دین کو مملکت حاصل ہوگی۔ استخلف الذین، سورہ 24 آیت نمبر 55۔ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور والذین معاہ کو استخلاف فی الارض حاصل ہوگا۔ یہ وعدے اور یہ دعوی مکہ میں ہو رہے تھے، اب مدینہ میں ایک نظام کی تشکیل کے ذریعے آیات کبریٰ دکھانا ضروری ہو گیا تھا۔
یہ آیات کبریٰ دکھانا ایسے ہی تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ساتھیوں کے ساتھ مصر سے سینا کی طرف ہجرت کی تھی تاکہ ہجرت کے بعد نظام تشکیل دے کر قوانین خداوندی کے پیچھے جو حقائق منتظرہ پوشیدہ ہیں وہ محسوس طور پر سامنے آ جائیں۔ واقعہ معراج کا دوسرا حصہ۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور جبرائیل اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف لے چلے۔ غور کیا، سیڑھی پیش کی گئی۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں اور اسی نسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہو گیا۔ آسمان پر گئے تو دروازہ نہیں کھلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈی کھٹکھٹائی۔ حضرت جبرائیل نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو پھر انہوں نے اجازت دی۔ غور کیا، جبرائیل خود سیڑھی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف لے گئے اور پوچھا جا رہا ہے کہ کون ہے؟ خیر، پہلے آسمان پر فلاں پیغمبر کا مقام، دوسرے پر گئے تو وہاں فلاں پیغمبر کا مقام تھا۔ اس طرح وہ ایک ایک آسمان پر انبیاء سے ملتے ہوئے عرش معلیٰ تک جا پہنچے۔ وہاں پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور راستے میں جہنم کے مناظر دیکھے۔ دوزخ میں دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنی چھاتیوں کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو اپنے بچے نہیں دیے۔ پھر ایسے لوگ تھے جن کے پیٹ بے انتہا بڑے بڑے سانپوں سے بھرے ہوئے تھے، یعنی یہ مختلف چیزیں اس میں دیکھی گئیں۔ جبرائیل جو ساتھ ساتھ تھے وہ سدرۃ المنتہا پر ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے پہنچے تو ایک ہموار بلند سطح پر بارگاہ جلال و جمال ذات خداوندی کو سامنے پایا۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ خدا سے باتیں ہوئیں اور 50 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر فرض کر دی گئیں اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات دیں اور شرک کے سوا سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان چیزوں کے لیے یہ سارا کچھ ہوا؟ جو حضور تشریف لے گئے، یہ باتیں تو جبرائیل کے ذریعے بھی پہنچائی جا سکتی تھیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس نے سن کر کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی، یعنی خدا نے 50 نمازیں فرض کیں۔ یہ رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم خداوندی کو لے کر آ گئے۔ حکم دینے والا خدا، حکم لے کر آنے والا آخری رسول اور بتانے والا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہ نہیں پڑھی جا سکیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارا اور یہودیوں کا مشترکہ نبی ہے۔ حکم دینے والے خدا کے متعلق کیا تصور ابھرتا ہے کہ اس کو معلوم ہی نہ ہوا کہ 50 نمازیں نہیں پڑھی جا سکیں گی؟ روایت کے مطابق خدا ایسا حکم دے چکے جو ناممکن العمل ہے۔ ساتھ معلوم ہو رہا ہے کہ ایک یہودی بول رہا ہے۔ اس روایت دینے والے یہودی نے کہا یہ ہے کہ آپ کا رسول جس خدا سے جا کے ملا، ان کی یہ قوت ہے کہ 50 نمازوں کا فریضہ جو کہ ناممکن العمل تھا دیا، اور پھر آپ کے رسول کے متعلق تصور یہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کی طرح پڑھا رہے ہیں۔ یہ روایت منہ سے بول رہی ہے کہ یہ کسی یہودی کی گڑھی ہوئی ہے، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ بھی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ ہم بہتر جانتے ہیں، یا یہ کہا ہو کہ خدا نے فرض کی ہے تو خدا بہتر جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نمازوں میں کمی کے لیے درخواست کیجئے۔ آپ گئے تو 10 نمازیں کم ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جائیے، نہیں پڑھی جائیں گی۔ پھر جاتے ہیں، 10 نمازیں مزید کم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی نہیں پڑھی جا سکیں گی، پھر جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مجھے شرم آتی ہے، میں اب نہیں جاتا۔ یہ ہے یہودی روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی ہے۔ یہودیوں کے بیت المقدس پر اعتراضات۔ بیت المقدس کو مسجد اقصی مسلمانوں نے تسلیم کر لیا تو سن 1969 عیسوی میں یہودیوں نے بیت المقدس پر اپنا دعویٰ ان بنیادوں پر کیا کہ بیت المقدس یعنی ہمارا ہیکل سلیمانی تو تمہارے رسول کے زمانے سے بہت پہلے سے تھا، جس کو خود تمہارے قرآن نے مسجد اقصی کہا ہے۔ نمبر 2،
ہمارے ہیکل کو مسمار کر کے تم مسلمانوں نے یہ مسجد اقصی بنائی تھی، تو پھر بتاؤ کہ اصل ملکیت کس کی ہے؟ مسلمانوں نے کہا کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اس لیے یہ ہماری ملکیت میں رہنا چاہیے۔ یہودیوں نے کہا کہ نمبر 3، ہماری مسجد یا ہیکل کو اگر تم اپنا قبلہ بنا لو تو کیا اس طرح وہ تمہاری ملکیت میں چلا جائے گا؟ اگر ہم تمہارے کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیں تو کیا تم اسے ہماری ملکیت میں دے دو گے؟ یہودیوں کی یہ دلیل کہ نمبر 4، مسلمان تو ہماری اس مسجد کو، ہمارے اس ہیکل کو خود مانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی۔ وہاں آ کر مسلمانوں کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ مسلمانوں ہی کی احادیث کے مطابق قرآن نے ہیکل سلیمانی کو مسجد اقصی کہا ہے، پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ ہماری ملکیت ہے؟ ستمبر سن 1969 میں جب یہودیوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوا تو مودودی صاحب نے اپنے رسالے ترجمان القرآن میں کہا کہ تاریخ کے مطابق 70 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی 500 سال پہلے ایک رومی جرنیل نے ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ گویا کہ 70 عیسوی میں ہیکل کا کوئی نام و نشان باقی نہ تھا، کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی معبد نہیں تھا، بس ایک دیوار کہیں رہ گئی تھی جسے یہ یہودی دیوار گریا ویلنگ وال کہتے ہیں۔ یہ اس دیوار کے سامنے ہر سال اس کی یاد میں رویا کرتے تھے کہ یہاں ہمارا ایک ہیکل ہوتا تھا، ہماری مسجد ہوتی تھی۔ عیسائیوں نے اس جگہ پر اپنا گرجا بنا لیا ہوا تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہاں ہوئی تھی۔ بہرحال یہودیوں کی کوئی چیز وہاں موجود نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے تاریخ کا یہ بیان ہے کہ وہ ہیکل ختم ہو چکا تھا، لیکن آپ کے ہاں تفاسیر میں چلا آ رہا ہے کہ ہیکل سلیمانی میں جو مسجد اقصی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر نماز پڑھی۔ مسجد اقصی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جب یروشلم فتح ہوا تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہیں تھا، یہاں کھنڈر پڑے ہوئے تھے اور عیسائیوں کا گرجا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھنا چاہی تو عیسائیوں کے پادری نے نماز کے لیے کپڑا گرجے میں پھیلایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر وہاں نماز پڑھنے سے منع کر دیا کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں میرے نماز پڑھنے کی وجہ سے گرجے پر قبضہ نہ کر لیں۔ گرجے کے قریب کھنڈرات میں جگہ صاف کی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں نماز پڑھی۔ اس لیے وہاں مسجد اقصی وغیرہ کی تعمیر کے بارے میں کوئی یہودی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ ہم مسلمانوں نے کسی معبد کو توڑ کر یہ مسجد بنائی تھی۔ ایک طرف تو مودودی صاحب کہتے ہیں کہ 70 عیسوی میں ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی اور وہاں کوئی ہیکل نہیں تھا، دوسری طرف مودودی صاحب نے اپنی ریڈیو تقریر میں کہا کہ قرآن کریم نے جسے مسجد اقصی کہا ہے وہ یہودیوں کا معبد ہے جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اور یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، وہاں جا کے آپ نے نماز بھی پڑھی اور نماز پڑھائی بھی۔ اس کے بعد یہودیوں نے کہا کہ نمبر 5، حضور کے زمانے میں تو تم تسلیم کرتے ہو کہ یہ معبد، یہ ہیکل سلیمانی موجود تھا، اور اس کے بعد تو یہ موجود نہیں رہا، اب اس کی بجائے وہاں مسجد اقصی ہے اور وہ مسلمانوں کی ہے۔ بتائیے کہ تمہاری اپنی شہادت کے مطابق، قرآن کی شہادت کے مطابق، تمہارے رسول کی شہادت کے مطابق، قرآن کریم کی تفسیروں کے مطابق یہاں معبد یا ہیکل تھا، اور اگر وہ اب نہیں ہے تو وہ کہاں گیا؟ اور پھر اس کی جگہ یہ مسجد اقصی کس نے بنائی؟ کیا تم معبدوں کو توڑنے والے نہیں ہو؟ اب مودودی صاحب نے کہا کہ صاحب وہاں تو کوئی ہیکل ہی نہیں تھا، وہاں کوئی مسجد ہی نہیں تھی، وہاں تو کھنڈرات پڑے ہوئے تھے۔ مودودی صاحب آپ نے ریڈیو پر ساری دنیا کے سامنے تقریر میں کہا تھا کہ وہاں معبد تھا، وہاں ہیکل سلیمانی موجود تھا اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور پڑھائی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہاں یہ کھنڈرات تھے، معبد کوئی تھا ہی نہیں، ہیکل سلیمانی کو 70 عیسوی میں رومیوں نے تباہ کر دیا تھا، تو پھر یہ ہمارے ہاں کا معراج کا سارا قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جھوٹی روایات کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ وہاں مسجد اقصی تھی اور کہتے ہیں کہ وہاں معبد سلیمانی تھا، تو یہ تو سارا واقعہ معراج ہی غلط ہو گیا۔ جب قرآن کریم نازل ہوا ہے
تو کیا خدا کو بھی معاذ اللہ معلوم نہ تھا کہ وہاں تو اس قسم کا کوئی معبد تھا ہی نہیں؟ پھر یہودیوں نے کہا کہ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ روایات میں آتا ہے 13 برس مکے میں اور 2.5 برس تک مدینے میں اسی ہیکل سلیمانی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے جہاں تم کہتے ہو کہ ہیکل کوئی تھا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے؟ قرآن میں لفظ مسجد اقصی آیا تو غلط روایات کی روح سے اس کی وہ تفسیر بیان ہوئی جس کی روح سے کہا کہ اس سے مراد یروشلم میں یہودیوں کا ہیکل یعنی بیت المقدس ہے، اور اس تفسیر کو آپ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیانوں فرمودہ ہے، اور اس کے بعد آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں کوئی معبد کوئی ہیکل نہ تھا، وہ تو ہیکل کے کھنڈرات تھے۔ یوں قرآن کی تفسیر روایات کی روح سے بیان کی جاتی ہے۔ امام طبری کی تفسیر کا ملخص تفسیر ابن کثیر ہے۔ براق جانور کو حضرت نوح علیہ السلام سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بیت المقدس کے پتھر سے باندھتے چلے آئے۔ بہرحال واقعہ معراج میں بتایا یہ گیا تھا کہ براق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں باندھا جہاں پہلے انبیاء باندھا کرتے تھے۔ باندھنے کی بات سے پہلے تفسیر ابن کثیر میں یہ ہے کہ بیت المقدس کی مسجد کے پاس اس دروازے پر پہنچے۔ ملاحظہ فرمائیں کھنڈرات کی جگہ اب مسجد آ گئی جس کے دروازے بھی ہیں، جبکہ ساری دنیا کی تاریخ کے مطابق 70 عیسوی میں ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی اور وہاں ایک دیوار کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ آگے روایات میں ہے باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک پتھر تھا جس میں جبرائیل نے انگلی لگائی تو اس میں سوراخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوراخ میں براق کو باندھ دیا۔ اسی جگہ تمام انبیاء اپنے براق کو باندھا کرتے تھے۔ اس سے پہلے پتھر میں سوراخ نہیں تھا تو براق کو پہلے انبیاء کس چیز کے ساتھ باندھتے تھے، جبکہ پتھر میں اس سے پہلے سوراخ نہیں تھا۔ براق، پتھر، سوراخ اور بیت المقدس سب طبعی فزیکل ہو رہا ہے۔ بعض نے کہا یہ روحانی چیز تھی تو بعضوں نے کہا یہ خواب تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعہ کی کوئی شہادت بھی مل سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی وہاں فزیکلی گئے اور طبعی جسم کے ساتھ وہاں جا کے نماز پڑھی اور انبیاء کی امامت کرائی۔ شہادت لائے بھی تو ہرکل کے دربار میں ایک یہودی کی جو یہودیوں کا ایک لاٹ پادری تھا۔ راوی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ پادری یہودیوں کے نہیں عیسائیوں کے ہوتے ہیں۔ پادری نے شہادت دی کہ مسجد کے تمام دروازے بند کرنا میں نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا۔ اس رات سارے دروازے میں نے بند کر دیے مگر ایک دروازہ بند نہ ہوا۔ بڑھئی کو بلایا گیا لیکن کوشش کے باوجود وہ دروازہ بند نہ ہو سکا۔ صبح میں اس دروازے کے پاس گیا تو دیکھا کہ پاس کونے میں جو چٹان پتھر کی تھی اس میں ایک سوراخ ہے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس میں رات کو کسی نے کوئی جانور باندھا تھا۔ میں سمجھ گیا اور میں نے اسی وقت اپنی جماعت سے کہا کہ آج کی رات ہماری یہ مسجد کسی نبی کے لیے کھلی رکھی گئی ہے اور اس نے یہاں ضرور نماز ادا کی ہے۔ لاٹ پادری نے اپنے بادشاہ سے کہا اور بادشاہ نے ابو سفیان سے کہا دیکھیں اور غور کریں کہ واقعہ معراج کی سچائی کی شہادت کہاں سے مل رہی ہے۔ اور پھر ہمارے مفسرین نے اور ابن کثیر جیسوں نے اپنی کتابوں میں یہ ثابت کرنے کے لیے درج کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میں اس مسجد میں گیا تھا تو یہ دیکھیے اس کی سند یہ یہودی کی روایت ہے۔ ملاحظہ کیا مسجد کے دروازے بند کرنے کی یہ سند جبکہ وہاں مسجد موجود ہی نہیں تھی، وہ تو 500 سال پہلے مسمار کی جا چکی تھی۔ سارے مورخین بتا رہے ہیں کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مسجد نہ تھی، کوئی معبد نہ تھا، کوئی ہیکل نہ تھا، کھنڈرات پڑے ہوئے تھے۔ مسجد اقصی کی اصل حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تاریخ کہتی ہے کہ وہاں کوئی مسجد نہ تھی۔ اقصی کے معنی بہت دور اور مسجد اقصی کے معنی ہے بہت دور کی مسجد۔ مدینہ مکہ سے بہت دوری پر واقع ہے۔ مدینہ بھی مسجد تھی، یعنی وہ مقام جہاں قانون خداوندی کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے۔ دور کی نسبت سے مدینے کا نام مسجد اقصی تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ خود ہماری تاریخوں کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل مدینہ کا ایک نام مسجد اقصی بھی تھا، مدینے کا نام یثرب بھی تھا۔ تو سورت بنی اسرائیل
میں مسجد اقصی کے ذکر سے مراد ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ہجرت کے واقعہ کا بیان ہے، نہ کہ آسمانوں پر جانے کا ذکر۔ اس سے مراد مدینہ کی طرف جانا ہے۔ علامہ پرویز فرماتے ہیں کہ میں نے مصر سے ایک قرآن کریم منگایا، اس میں اس کے حاشیے پر یہ چیز لکھی ہوئی تھی، مسجد اقصی سے مراد مدینہ الیثرب ہے۔ پھر مجھے تلاش ہوئی کہ یہ حاشیے پر انہوں نے کیسے لکھ دیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس کے بعد مجھے یہ تاریخ بھی مل گئی، اور اس تاریخ میں ایک چیز یہ مل گئی کہ ہجرت سے پہلے مدینہ کا نام مسجد اقصی تھا، اور وہ خچر جس پر سوار ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کیا تھا اس کا نام اسرا، سورہ 17 آیت نمبر 1 رکھ دیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خچر پر کئی سفر کیے، اور ہماری تاریخ میں اس کا یہ نام ملتا ہے۔ مدینہ ہی کا نام مسجد اقصی تھا، جیسے مسجد الحرام سے صرف کعبہ ہی مراد نہیں ہوتا، بعض اوقات اس سے پورا مکہ مراد ہوتا ہے۔ خود قرآن میں یہ ہے کہ انہوں نے تمہیں اور وہاں کے رہنے والوں کو مسجد الحرام سے نکال دیا، اور جب وہ ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو اس سے مراد کعبہ کے رہنے والے نہیں تھے، ہجرت کرنے والے مکہ کے لوگ تھے۔ کعبہ میں تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کا انداز بیان ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مدینہ کے اور دوسرے ناموں کے علاوہ ایک نام مسجد اقصی بھی تھا۔ مسجد تو اب ہمارے ہاں چار دیواری کے اندر گھری ہوئی کو سمجھا جاتا ہے، ورنہ مسجد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کل روئے زمین کا تختہ مسلمانوں کی مسجد ہے۔ مومن جہاں بھی کھڑا ہو کے اپنے خدا کی اطاعت کرے گا وہی جگہ مسجد کہلائے گی۔ مسجد کسی عمارت کا نام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اجتماع کے لیے عمارت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن معنوی اعتبار سے مسجد صرف عمارت ہی کو نہیں کہتے جہاں اجتماعات ہوں، بلکہ جس مقام پر بھی خدا کے قوانین کو سربلند اور غالب کیا جائے گا وہ مقام، وہ سرزمین نظام خداوندی کے لیے مسجد متصور ہوگی۔ اگر اسلامی نظام قائم ہو جائے تو آج جسے آپ پارلیمنٹ کہتے ہیں وہ مسجد کے ہی مترادف ہوگی۔ آج بھی اگر آپ کے ہاں قرآن کریم کے مطابق کوئی مملکت قائم ہوتی ہے تو اس مملکت کے قوانین نافذ کرنے والا جو ادارہ ہوگا وہ مسجد کبریٰ کہلائے گا۔ قرآن میں تو اصطلاح ہی کبریٰ دی ہوئی ہے، دوسروں سے اصطلاحیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج جسے اسمبلی ہال کہتے ہیں، نظام خداوندی کی یہ مملکت کی مسجد کبریٰ ہوگی۔ تمام کا تمام تختہ ارض کو مسجد قرار دینے سے تو یہ مراد ہے کہ قوانین خداوندی پورے کرۂ ارض کو محیط ہیں۔ ایسا کرنا مسلمانوں کا فریضہ بھی ہے، اور یہ ساری زمین خدا کے نور سے جگمگا اٹھے گی سے بھی یہی مراد ہے۔ اس دور میں مقام مسجد کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اوپر درج حدیث پاک کی روشنی میں سمجھائے گی۔ ویسے بھی جو مسجد اقصی یروشلم میں آج موجود ہے اس کو بنی امیہ کے زمانے میں خلیفہ عبد الملک نے بنایا تھا۔ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، وہ مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے، اور جو چٹان کے اوپر ایک قبہ بنا ہوا ہے یہ بنی امیہ کے ایک بادشاہ خلیفہ عبد الملک نے 72 ہجری میں بنایا تھا۔ اس پر سنِ تعمیر درج ہے۔ بعد میں عباسیوں کے خلیفہ ہارون الرشید نے اس میں ترمیم کی تھی، نئے سرے سے کچھ مرمت کرائی اور اس پر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ عجیب بات ہے، معمار پہلی تختی اتارنا بھول گئے، چنانچہ وہ پہلی تختی سن کے ساتھ آج بھی وہاں لگی ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے بھی اسے مسجد اقصی اس لیے کہا کہ یہ دمشق میں رہتے تھے۔ دمشق بنو امیہ کا دارالخلافہ تھا، اور وہ مسجد اقصی دمشق سے بہت دور مقام پر واقع تھی۔ واقعہ معراج پر قرآن کی روح سے اٹھنے والے سوالات۔ خدا کے پاس تشریف لے جانے سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال ہے کہ معراج خواب میں ہوئی، جسم کے ساتھ نہیں ہوئی، لیکن اکثریت نے ان روایات کو مسترد کر دیا، اور معنی اب یہ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج جسم کے ساتھ کی تھی۔ خدا کی قادر مطلقیت ہمیں تسلیم، لیکن معراج خواب میں ہوئی ہو یا جسم مبارک کے ساتھ، اعتراض پڑتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک کے ساتھ کہیں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں ایک ہموار سطح ہے، وہاں خدا بیٹھا ہوا ہے، تو گویا یہ ساری چیز مادی فزیکل ہوئی۔
جب ہی تو خدا کو بھی کسی مادی جگہ کے اندر محدود کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس قرآن کہتا ہے کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے، سورہ 57 آیت نمبر 4۔ دوسری جگہ ہے ہم تو انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، سورہ 50 آیت نمبر 16۔ اس کے علاوہ جدھر بھی تم نگاہ اٹھاؤ گے خدا وہاں موجود ہوگا، سورہ 2 آیت 115۔ قرآن تو خدا کا یہ تصور دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر خدا کا یہ تصور آ جائے کہ وہ کسی خاص مقام میں کسی خاص جگہ کے اندر بیٹھا ہے تو خدا کے متعلق یہ تصور قرآن میں دیے ہوئے خدا کے تصور سے انکار ہے۔ یوں تو خدا جگہ مقام سپیس میں محدود ہو کر رہ گیا ہے، اور یہ قرآن کے تصور خدا کے خلاف ہے۔ قرآن کا تصور خدا ہر قسم کی انسانی تفسیر سے پاکیزہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا هو الاول والآخر، سورہ 57 آیت 3 ہے۔ ایسا ہونے کی جہت سے خدا ٹائم یعنی زمان کی حدود سے نکل گیا، اور وہ هو الظاہر هو الباطن، سورہ 57 آیت نمبر 3۔ ایسا ہونے کی جہت سے خدا سپیس یعنی مکان سے بھی نکل گیا۔ ٹائم اینڈ سپیس کی حدود سے ماورا خدا کا تصور صرف قرآن دیتا ہے۔ یہ تصور دنیا کا اور کوئی مذہب پیش نہیں کرتا۔ جسے آپ مادہ کہتے ہیں اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ جگہ سپیس گھیرتا ہے، مادہ اپنی جگہ لیتا ہے اور ٹائم میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو گویا جو چیز سپیس کے اندر ہو وہ ٹائم میں ایگزسٹ کرے تو وہ مادہ میٹیریل ہوتی ہے۔ اگر خدا کے متعلق بھی یہ تصور ہو جائے کہ وہ کسی خاص جگہ پر ہے، پھر وہ تو مادی انداز کا خدا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، سورہ 23 آیت نمبر 91، سورہ 37 آیت نمبر 159۔ یہ لوگ قرآن کے تصور خدا کے علاوہ جو تصور خدا کا رکھتے ہیں وہ اس سے بہت اونچا، بہت دور اور پاک ہے۔ قرآن کے خدا کا تصور بڑا ہی منزہ اور بلند ہے، جو ٹائم اینڈ سپیس کی حدود سے ماورا اور منزہ ہے۔ اگر ہم خدا کی قدرت ثابت کرنے کے لیے خدا کو مجسم طور پر کسی مقام سپیس کے اندر محدود کر دیں گے جہاں ایک شخص اپنے جسم کے ساتھ اس کو ملنے کے لیے جاتا ہے، تو ہم نے خدا کو مقام سپیس کے اندر محدود کر دیا۔ ویسے تو آج ایک شخص کمرے میں بیٹھا ہوا ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھے شخص سے باتیں کر سکتا ہے، لیکن جب ایک انسان کو جسم کے ساتھ اس سے ملنے جانا پڑے گا تو جس سے ملنے جایا جا رہا ہے اس کو تو کسی ایک جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہونا چاہیے جہاں جا کر اس سے ملا جائے۔ طبعی و اخلاقی قوانین خدا کے بنائے ہوئے ہیں، ان کو بناتے ہوئے خدا نے اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ کیا، لیکن بنا چکنے کے بعد خدا نے اپنی قدرت کاملہ کو اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کے حصار میں مقید کر لیا۔ خدا کے ایسا کر لینے سے اس کی قدرت کاملہ پر اعتراض وارد نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس طرح کسی دوسرے کے نہیں بلکہ خود اپنے ہی قوانین کی پابندی کر رہا ہے۔ معراج کے پہلے حصے کی سند تو یہودیوں کے لاٹ پادری پوپ کی روایت سے ملی، لیکن اب عرش پر جانے کی سند نہیں مل رہی تھی۔ جب امریکن خلانورد پہلی دفعہ چاند پر پہنچے تو ہمارے ہاں نعرہ تکبیر بلند ہو گیا کہ لیجئے صاحب آؤ دیکھو کہاں ہیں وہ معراج کا انکار کرنے والے۔ کہا کم وقتو امریکہ کے دو کفار کے متعلق تو تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ چاند پر پہنچ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اقدس کے متعلق انکار کہ وہ عرش معلیٰ پر نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ طبعی قوانین ہمیشہ کے لیے غیر متبدل ہیں، خدا ان کو کبھی غیر مؤثر نہیں کرتا۔ امریکہ غیر متبدل طبعی قوانین کو مسخر کرتے ہوئے چاند پر پہنچا ہے اور اپنی تسخیر کی روح سے اور نہ جانے کتنے اور سیاروں کو مسخر کرے گا۔ روایات گھڑنے والوں کا علم فلکیات سے متعلق بالکل نہیں تھا، اس لیے مختلف انبیاء کو مختلف آسمانوں پر بٹھا دیا گیا۔ آج آسمانوں کی حقیقت ہماری حد نگاہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ سیڑھی سے چھت پر تو چڑھا جا سکتا ہے، آسمان پر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب معراج سے متعلق روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ روایات گھڑنے والوں کا علم اپنے زمانے کے دیگر انسانوں کے برابر ہی تھا، جو وہی نبی کو خدا کی طرف سے ملتی تھی۔ اس میں تو خدا نے یہ کہہ دیا کہ اس میں نبی کے اپنی فکر کا، کاوش کا، محنت کا، صلاحیت کا، فراست کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ما ینطق عن الہوا، سورہ 33 آیت نمبر 3۔ وحی کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ اس میں انسانی فکر کا کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ ایک خالصتاً خارج سے کائنات سے
باہر سے ملنے والا علم ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے نبی کو دیا جاتا تھا، اور وحی کا علم یہ بھی نہیں کہ اس علم کے صرف تصورات یا تخیلات دیے جاتے تھے، بلکہ اس کے تو الفاظ دیے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کہا کہ اس میں اس کی اپنی فکر کا کوئی دخل نہیں۔ تو یہ جو ہمارے سامنے وحی کا متن ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، اس میں جس قدر حقائق اور معارف ہیں، سورہ 10 آیت نمبر 15، جس قدر اس کے اندر احکام ہیں، باتیں ہیں، ان میں نبی کا اپنا کوئی دخل نہ ہوا، کیونکہ وحی تو خدا کی طرف سے آتی تھی، سورہ 10 آیت نمبر 15۔ قرآن میں اگر کوئی چیز ہمیں ایسی ملتی ہے جو واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے، حقیقت کشا ہے، بڑی بلند ہے، عظیم و بے مثل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ تو خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے الفاظ تک وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دیے۔ تو وحی کی حد تک تو یہ بات بنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وحی کا متن جو قرآن میں درج ہے اس کا کوئی کریڈٹ نہیں جاتا۔ کریڈٹ تو صرف اتنا ہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، اس نے وحی میں خیانت نہیں کی، جو خدا کی طرف سے ملا اس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوسروں تک بائینہ ہی پہنچا دیا۔ قرآن نے بار بار کہا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، سورہ 18 آیت نمبر 110۔ ان سے کہہ دو کہ جو وحی ہے وہ تو خدا کی طرف سے مجھے ملتی ہے، اس کے بعد میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں۔ وحی ملنے کے بعد یہاں سے رسول کے مقام کی عظمت شروع ہوتی ہے کہ ایک انسان ہوتے ہوئے وحی خداوندی کی روشنی میں وہ اتنا عظیم انقلاب برپا کر جاتا ہے کہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی۔ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے اس میں جس قدر تدابیر ہوتی ہیں وہ رسول کی اپنی فہم و بصیرت کا نتیجہ ہوتی ہیں، جس قدر وحی کے نفاذ میں یا اس کے پروگرام پر عمل کرنا اور کرانا ہوتا ہے وہ نبی کی اپنی سیرت و کردار کی بنا پر ہوتا ہے۔ وہ اپنے اختیار و ارادے سے ایک انسان کی حیثیت میں یہ کچھ کرتا ہے، اس لیے رسول کا کردار ہمارے لیے اسوہ نمونہ بنتا ہے، سورہ 33 آیت نمبر 21۔ اگر یہ سب کچھ بھی رسول کا یہ ہو کہ جو خدا کرائے وہ کرتا چلا جائے، جو خدا کہلوائے وہ کہتا چلا جائے، تو پہلی چیز تو یہ کہ رسول کو اس کا کریڈٹ جاتا ہی نہیں، کیونکہ خدا نے جو کہلوایا کہہ دیا اور جو اس سے کروایا اس نے کر دیا۔ بعض باتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بھی منسوب ہیں کہ وہ سب کچھ خدا نے ہی کر کے دیا۔ اگر ساری زندگی اس طرح سے گزر گئی تو بتائیے اس میں ذات اقدس و اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کیا حصہ ہوا؟ اس میں تو رسول کی کوئی سیرت ہی نہیں آتی۔ پھر یہ تو وہی کچھ ہے کہ جو کچھ خدا کروا رہا ہے وہ اسے کرتا چلا جا رہا ہے، نہ اپنا اختیار، نہ اپنا ارادہ، نہ اپنی بصیرت، نہ اپنی فراست، نہ کوئی اپنی تدبیر، نہ کوئی اپنا کارنامہ اور نہ کوئی اپنا لایا ہوا انقلاب۔ غور کیجئے کہ جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی عظمت کہہ کر بیان کیا جاتا ہے اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی حصہ ہی نہیں رہتا، اور نہ ہی قرآن کے معارف اور معانی اور معارف میں، کیونکہ یہ خدا کے دیے ہوئے ہیں۔ اقوال منسوب الی الرسول جنہیں احادیث کہتے ہیں وہ خدا کی طرف سے وحی نہیں ہیں۔ ایک عقیدہ ہے کہ نطق نبوی کی دو اقسام ہیں، ایک نطق وحی مطلوع یعنی وحی جلی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور یہ قرآن میں محفوظ ہے، دوسرا نطق وحی غیر مطلوع یعنی وحی خفی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اور یہ وحی قرآن سے باہر احادیث میں ہے۔ اس عقیدے کی روح سے ہر وہ لفظ جسے آپ نطق نبوی کہیں گے، یعنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں کی وہ بھی خدا کی طرف سے وحی تھیں۔ ایک حصہ قرآن میں ہے اور دوسرا حصہ قرآن سے باہر احادیث ہیں۔ اب اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وحی غیر مطلوع یعنی احادیث بھی وحی خداوندی ہے، تو پھر جس طرح قرآن کے مندرجات میں جو حقائق و معارف ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اپنا کوئی حصہ نہیں ہے، اسی طرح پوری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشادات فرمائے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی حصہ نہ ہوا۔ احادیث کو اگر ہم تسلیم کر لیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں تو احادیث میں جو کچھ حقائق و معارف ملیں تو ان کا کریڈٹ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جائے گا۔
تو پھر جیسے قرآن کے اندر حقائق ہیں، اسی قسم کے احادیث کے اندر حقائق و معارف خدا کی طرف سے ہیں، لہٰذا پھر تو ساری زندگی میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس کے متعلق ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ کتنے بلند مرتبے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ بات تو رسول نے کی ہی نہیں، بات تو وہ خدا کر رہا ہے۔ عقیدے کے مطابق قرآن اور احادیث دونوں ہی وحی ہیں، اور دونوں وحی خداوندی پر مبنی نطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو پھر احادیث کو قرآن کیوں نہیں کہا جا سکتا، اور قرآن کو حدیث کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ یہ الگ الگ نام کیوں ہیں جبکہ عقیدے کے مطابق دونوں میں جانب اللہ ہیں؟ مزید آگے آئیے، جہاں کہیں قرآن کی آیت لکھی ہوئی آئے گی اسے تو قال اللہ تعالی کہا جاتا ہے، اور جہاں کہیں حدیث آئے گی اسے قال رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر وہ دونوں قرآن اور حدیث وحی خداوندی ہیں تو قال رسول یعنی رسول کا قول کیسے ہو گیا؟ یہ بھی قال اللہ تعالی کیوں نہ ہوا؟ یہ تقسیم ہی غلط ہے۔ اب آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ منکر حدیث کس کو کہا جاتا ہے۔ اس عقیدے کی روح سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کوئی حدیث ہوتی ہی نہیں، کیونکہ جب ارشادات وحی پر مبنی ہیں تو قال اللہ تعالی ہوئے، قال رسول کیسے ہو گئے؟ ساری عمر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو پھر وحی خداوندی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اپنا کوئی لفظ ہی نہ رہا۔ پھر جتنا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اگر بالفرض وہ معجزات تھے تو معجزات کا کریڈٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کر کے نہیں دکھاتے تھے، وہ تو خدا آپ سے کروا دیتا تھا۔ چاند کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا، خدا نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، تو سوچئے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں کیا کریڈٹ آیا؟ ہم مسلمانوں کا دعویٰ ہے اور ایمان بھی ہے کہ دنیا میں کائنات انسانیہ میں عظیم ترین انسانی شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگی جب ہم تسلیم کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کر کے دکھایا اور جو کچھ آپ کے فربودات میں کمال حقائق و معارف ملتے ہیں وہ حضور نے اپنی ذاتی انسانی حیثیت سے کر کے دکھایا اور فرمایا اس میں خدا کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے آئے گی جو ہمارے لیے نمونہ بنے گی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کریڈٹ نہیں جائے گا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بن سکتی ہے۔ خدا نے آپ سے کرایا اور کہلوایا، ہم سے بھی خدا کرائے اور کہلوائے تو ہم بھی ویسا ہی کر دکھائیں گے جیسا خدا ہم سے کروانا اور کہلوانا چاہتا ہے۔ کارناموں اور ارشادات میں کمال درجے کے حقائق اور معارف کا کریڈٹ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے گا اگر تسلیم کیا جائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فہم و تدبر کا نتیجہ تھے۔ ہم قرآن کے ساتھ قرآن میں درج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی چیلنج کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ کسی انسان یا انسانوں کے مجموعے کا ملا ہوا ایسا فکری کلام لا کے دکھاؤ، اور دنیا نہیں لا سکے گی۔ قرآن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ایک چیلنج ہے۔ ہم دنیا کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ وحی کا اتباع چھوڑ کر محض انسانی فکر کے اعتبار سے ایسی سیرت و کردار سامنے لا کر دکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو آپ کا ذاتی کارنامہ تسلیم کریں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہوگا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح رفعت ہوگی، یہ ہوگا وہ مقام کہ ایک انسان ہوتے ہوئے آپ وہ کچھ کر کے دکھا گئے کہ دوسرا انسان جب دیکھتا ہے تو اس کی زبان پر تحسین و آفرین کے پھول آ جاتے ہیں۔ ایک انسان ہوتے ہوئے وہ یہ سب کچھ کر گیا، یہ کارنامے لائے گا اس ذات اقدس و اعظم کے لیے عقیدت کے پھول، ورنہ اگر قدم قدم پر یہ مانا جائے کہ اس میں آپ کا کچھ حصہ نہیں تو کہاں سے آئیں گے تبریک و تہنیت کے پھول؟ میدان جنگ کی حکمت عملیوں کے بارے میں غیر مسلم انگشت بدنداں ہیں کہ آپ نے کس طریق سے یہ جنگیں لڑی ہیں۔ اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کے ایک اعلیٰ انسٹرومنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے، تو آپ نے تو اس میں سے کچھ نہیں کیا تھا، وہ تو خدا بتاتا جاتا تھا کہ یہاں میمنہ رکھو، یہاں میسرہ رکھو، اب حملہ کر دو، اب پیچھے ہٹ جاؤ، اب صلح کر لو، اب نہ کرو۔ تو غیر مسلم جو آپ کی حسن تدابیر اور کریکٹر کو بے نظیر تسلیم کر رہے ہیں
اور اسی قرآن نے کہا ہے ورفعنا لکا ذکرک، سورہ 94 آیت نمبر 4، اور ہم نے تیرے ذکر کو بلندیاں عطا کر دیں۔ یعنی ذکر تبھی ہو سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں اور آپ کے ارشادات میں کمال درجے کے حقائق اور معارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھیں، ورنہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری عمر کچھ کیا ہی نہیں، وہ تو خدا تھا جو کراتا تھا۔ ہم اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بلند مقام عطا کر رہے ہیں، حالانکہ جس عقیدے کا ذکر چلا آ رہا ہے اس کے مطابق تو رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بن ہی نہیں سکتی۔ دیکھیے بات کہاں تک پہنچ گئی۔ سیرت و کردار عظمت علت بننے میں ہے، نہ کہ معلول بننے میں۔ کائنات کو عدم نتھنگنیس سے وجود بینگ میں لے آنا خدا کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس کے بعد تو اس کے سامنے ہر معجزہ ہیچ ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر کے سائنسدان تحقیقات و انکشافات کے بعد کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون دے کر چلے گئے کہ ہر نتیجہ یعنی ایفیکٹ جو سامنے آتا ہے اس کا ایک سبب کاز ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ مثلا پانی گرم ہوتا ہے تو آگ کی حرارت کی وجہ سے، آگ حرارت پہنچاتی ہے تو کاربن کی وجہ سے، اور کاربن جلتی ہے تو آکسیجن کی وجہ سے جو موجود ہوتی ہے۔ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ سائنسدان ان تمام کو اس لیے پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ وہ کاز اینڈ ایفیکٹ معلوم کر سکیں کہ جن کی بنا پر وہ نتائج برآمد ہوئے ہیں، اور یہ معلوم ہوا کہ اسباب کاز کیا ہیں اور اسباب کے معلول نتائج ایفیکٹ کیا ہیں۔ پہلے انسان کو کازز معلوم نہیں تھے، اب سائنسدانوں نے معلوم کر لیے ہیں۔ سائنسدان صرف کازز جو موجود ہوتے ہیں کو ڈسکور کرتا چلا جاتا ہے، ان پر پڑا ہوا پردہ اٹھاتا چلا جاتا ہے۔ پیچھے جاتا ہوا وہ جب آغاز کائنات پر پہنچ جاتا ہے تو وہاں بڑے سے بڑا سائنسدان بھی یہ کہہ کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہاں حیرت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ کائنات نتھنگنیس سے بینگ میں کیسے آ گئی۔ یہ ہے خدا کا معجزہ۔ خدا پہاڑ کو دریا میں تبدیل کر دے تو یہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہوگا، اور اس کا کریڈٹ بھی صرف خدا کے لیے ہوگا۔ خدا کی قدرت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، خدا ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ نبی کے ہاتھوں سے یہ کچھ کرواتا جائے اور کہے کہ ہم نے یہ کروایا تو اس پر ہم کہیں گے کہ خدا ایسا ہے جو یہ کروا دیتا ہے، لیکن اس میں نبی کی عظمت نہیں آتی۔ بلندی تو تب ہے کہ نبی وحی کا اتباع اپنے اختیار و ارادے سے کرے اور بلند سیرت و کردار کا مظاہرہ خود کر کے دکھائے، پھر یہ حسین ترین نمونہ دیگر انسانوں کے لیے اسوہ بنے گا۔ پھر اس کے لیے کہا جائے گا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ 68 آیت نمبر 4۔ تو کیریکٹر کی بلندیوں کے اوپر ہے۔ اگر کردار میں مجبوری و محکوری نظر آئے تو مجبور کی نہ تو نیکی ہے اور نہ مجبور کی برائی ہے۔ نیکی تو اس میں ہے کہ آپ جھوٹ بولنے کی قوت و استطاعت رکھنے کے باوجود سچ بولیں، لیکن اگر جھوٹ بولنے کی صلاحیت ہی آپ میں نہیں ہے تو کیریکٹر کی بلندی کیا معنی رکھتی ہے؟ گائے ساری عمر جھوٹ نہیں بولتی تو اس کو کسی نے کریڈٹ نہیں دیا کیونکہ اس میں جھوٹ بولنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ انسان اگر جھوٹ نہ بولے تو یہ اس کا کریڈٹ ہے۔ بکری کا کوئی کریڈٹ نہیں کہ اس نے کسی کو ڈنک نہیں مارا، کیونکہ ڈنک اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو مارے گی کہاں سے؟ شیر روز چیر پھاڑ کرتا ہے تو اس کو کبھی پھانسی نہیں دی گئی۔ چیر پھاڑ کرنا نہ اس کا گناہ ہے اور نہ ثواب ہے۔ جب انسان اپنے اختیار و ارادے سے کچھ نہیں کرتا، خدا اس سے کرواتا چلا جاتا ہے، تو انسان کی اس میں عظمت کہاں ہے؟ انسان اختیار کے باوجود برائی نہیں کرتا تو یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے۔ انسان ساری عمر بدگماش رہتے ہوئے کسی خاص مقام کے اوپر ایسے بلند کردار کا ثبوت دے دے کہ لوگ اش اش کر اٹھیں تو اس پر کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کا یہ ایک کام ایسا ہے جو اس کے سارے بد اعمال کو دھو گیا ہے۔ یاد رکھیے کسی چیز کو کرنے والا ایک سبب کاز ہوتا ہے، پھر اس کا نتیجہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اس کائنات کی جتنی مجبور چیزیں ہیں ان میں بظاہر جو سبب کاز ہے وہ بھی ایک جانور ہوتا ہے۔ مثلا شیر نے بکری کو پھاڑ دیا، بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ وہ شیر اس عمل کا کاز ہے، لیکن جب ہم دیکھیں تو شیر کسی دو راہ پر کھڑا نہیں ہوتا کہ چاہے تو پھاڑ ڈالے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ ایسا کرنے کا اسے اختیار نہیں ہوتا، وہ تو اپنی فطرت اور بھوک کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے۔
اس عمل میں وہ شعر اس کا کاز نہیں بنتا، اس لیے شعر کو اس کا کریڈٹ نہیں جاتا اور نہ ہی مجبور کا کوئی کیریکٹر ہوتا ہے۔ لہٰذا جتنا کوئی شخص کسی نتیجے ایفیکٹ کا سبب کاز بنتا ہے اتنا ہی اس کا کریکٹر بنتا ہے، اتنی ہی اس کی اعلیٰ سیرت مرتب ہوتی ہے۔ ہم مجرم کو مجرم بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اختیار و ارادہ رکھتے ہوئے وہ اس کا کاز ہوتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں جتنے کاموں پر وہ خود اپنے اختیار و ارادے سے کاز ہوگا انہی سے اس کا نامہ اعمال مرتب ہوگا۔ اگر انسان اچھے کاموں کا کاز ہے تو وہ اچھا انسان ہوگا۔ جتنا کسی انسان کے عمل کا کاز عرفہ و اعلیٰ ہوگا اتنا ہی انسان کا کیریکٹر اعلیٰ ہوگا اور یہ ہوگا انسان کا کریڈٹ۔ اگر کسی دوسرے کے کرنے پر یہ ایفیکٹ ہوگا تو اس کا کریڈٹ اس کو نہیں جائے گا بلکہ اس کو جائے گا جس نے وہ کچھ کروایا ہے۔ یاد رکھیے کہ کسی چیز کا ایفیکٹ ہونا کریڈٹ ہی نہیں دیتا، صرف کسی چیز کا کاز ہونا ہی کریڈٹ دیتا ہے۔ کائنات کی جتنی مجبور چیزیں ہیں وہ کسی چیز کا کاز نہیں ہوتی، اس لیے انہیں کریڈٹ بھی نہیں جاتا۔ انسان کی عظمت کا انحصار اس کے کاز بنتے ہیں۔ جتنی چیزیں وہ اپنے اختیار و ارادے سے کرتا ہے وہ اس کا کاز ہوتا ہے اور اس سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں وہ اس کے ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ تو انسان کی عظمت کا راز اس میں ہے کہ وہ کسی چیز کا کتنا کاز بنتا ہے۔ محکوم و مغلوب قوم تو بیچاری ایفیکٹ ہی ایفیکٹ ہوتی ہے، کاز نہیں ہوتی۔ یہ محکوم و محتاج اور غلام اپنے آقا کے احکام کے ایفیکٹ ہوتے ہیں اور آقا کاز ہوتا ہے۔ ڈاکیا چٹھی پہنچاتا ہے تو یہ ایفیکٹ ہے۔ وہ قانون جو ڈاکیا کو چٹھی پہنچانے پر مجبور کرتا ہے وہ دراصل کاز ہے۔ غلام یا ملازم کاز نہیں بن سکتے، ذات خداوندی کسی کاز کی ایفیکٹ نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جس قدر ممکن ہو کم سے کم ایفیکٹ بنے اور جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ کاز بنے۔ یہ انسانیت کا مقام ہوگا۔ خدا کا عظیم مقام یہ ہے کہ وہ کسی کاز کا ایفیکٹ نہیں ہے، وہ تو ہر ایفیکٹ کا کاز ہے۔ جو انسان قوانین خداوندی کے مطابق جتنا زیادہ کاز بنتا چلا جائے گا اتنا ہی خدا کی صفات اس کے اندر آتی چلی جائیں گی۔ ایسا انسان خدا کے رنگ سبقت اللہ میں رنگتا چلا جائے گا۔ یہ مقام تو مقام خداوندی ہوگا، وہ کسی کاز کا ایفیکٹ نہ ہو۔ اسی لیے خدا کو مسبب الاسباب کہتے ہیں۔ خدا کی ایک تعریف ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ خدا کاز ہی کاز ہے۔ خدا کے بندے وہ ہوں گے جو دنیا میں قوانین خداوندی کے مطابق کسی چیز کا جتنا زیادہ کاز ہوں گے اتنے ہی وہ خدا کے مقرب ہوں گے۔ جتنا کوئی انسان ایفیکٹ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ کائنات کی مجبور چیزوں میں داخل ہوتا چلا جائے گا۔ ایسا شخص شے یعنی تھنگ بن جائے گا، انسان نہیں رہے گا۔ انسان کی عظمت اس میں ہے کہ وہ بتا سکے کہ میں کتنے اچھے ایفیکٹ کا کاز رہا ہوں۔ اگر یہ ہو کہ میں کتنے کاز تھے جن کا ایفیکٹ رہا ہوں تو دنیا کے اندر ذلیل ترین زندگی یہ ہوگی۔ نبی وحی وصول کرنے کے معاملے میں تو ایفیکٹ ہوتا ہے اور کاز خدا ہوتا ہے۔ جسے خدا کلام دیتا ہے تو وہ کلام اس نبی کا کلام نہیں ہوتا، اس لیے وحی کے معاملے میں نبی ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اگر عقیدت مندی سے اور بڑا اونچا مقام دینے کے لیے یہ مان لیا جائے کہ نبی ساری زندگی ہر لفظ خدا کی طرف سے بولتا ہے، ہر کام خدا اس سے کرواتا ہے، تو پھر یہ تو آل ایفیکٹ ہو گیا، تو پھر نبی کسی عمل کا کاز نہیں رہا۔ اور اگر یہی چیز اسوہ حسنہ بنتی ہے تو ہمارے لیے تو اور بھی دشواری ہو جائے گی، کیونکہ عام انسانوں سے نہ خدا کہلواتا ہے نہ کچھ کرواتا ہے۔ نبی کے متعلق ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اس سے خدا کرواتا تھا، کہلواتا تھا، اور ہم سے وہ نہ کچھ کرواتا ہے نہ کہلواتا ہے۔ اگر ہم خود اپنے اختیار و ارادے سے کچھ کریں تو ہمارا کچھ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے خلاف چلا جائے گا، جس کا احادیث کی روح سے لوگوں کو تصور دیا جاتا ہے۔ عقیدت مندیوں کا دھواں نبی کے اسوہ کی تصویر کو سیاہ کر دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھی جانے کے قابل ہے کہ مذہب کی دنیا اپنے رسول کو اپنے خود ساختہ عقائد و خیالات میں جن عظمتوں کا مالک قرار دیتی ہے، اگر ان کا تجزیہ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں رسول کی اپنی حیثیت، اپنی شخصیت، اپنی ذات
اپنا کردار، اپنی سیرت، اپنی بصیرت کچھ بھی نہیں رہتی، وہ تو معاذ اللہ ایک اعلیٰ انسٹرومنٹ بن جاتا ہے، یعنی جو خدا کہلوائے کہتا ہے، جو کروائے کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے۔ وحی کی حد تک تو ایک نبی کی یہ پوزیشن ہوتی تھی کہ جو وحی دی گئی وصول کر لی اور رسول نے لوگوں تک اس کو پہنچا دیا۔ جب مخالفین نے مفاہمت کی خاطر وحی میں تبدیلی کا مطالبہ کیا تو کہہ دیا انک تبع اللہ، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور دوسروں کی طرح میں بھی اس وحی کا اتباع کرتا ہوں۔ یہی تو اصل بات ہے کہ میں بھی اس کی خلاف ورزی کروں تو خدا کے عذاب سے میں بھی نہیں بچ سکتا۔ یہ ہے عظمت رسول۔ اور پھر اپنے اختیار و ارادے سے ہر کام کی، ہر عمل کی، ہر فیصلے کی ذمہ داری قبول کرے گا اور کہے گا میں نے یہ کیا ہے۔ اپنی ذمہ داری کو قبول نہ کرنا تو شیطان کا شیوا ہے۔ مشہور ہے کہ روما کے بہت بڑے گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نہایت نادر تصویر تھی۔ بجلی کے بلب تو اس زمانے میں تھے نہیں، لہٰذا ہر عقیدت مند جاتا اور اس کے نیچے اپنی عقیدت کی ایک موم بتی جلا جاتا یا تیل کی شمع روشن کر دیتا۔ آہستہ آہستہ عقیدت مندیوں کی ان موم بتیوں اور شمع کے دھوئیں سے وہ تصویر کالی سیاہ چیکٹ ہو گئی۔ تصویر غائب اور چیکٹ چیکٹ رہ گئی۔ یہ عقیدت مندیوں کے دھوئیں تصویروں کے ساتھ یہ کچھ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت مطلوب نہیں ہے۔ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ میں تمہیں خدا کی طرف علی وجہ البصیرت دعوت دیتا ہوں۔ میں بھی ایسا کرتا ہوں اور میرے پیچھے چلنے والے، میری سنت کے مطابق چلنے والے بھی علی وجہ البصیرت ایسا ہی کریں گے۔ عقیدت کی نہیں، دین میں بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عقیدتیں تو شخصیتوں کو دھندلا دیتی ہیں، یہ تو بصیرت کی روشنی ہے جو شخصیت کی تصویر کو جگمگا دیتی ہے۔ آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ، اس کا مشاہدہ اور دنیا میں اس کی تبلیغ بصیرت کی روح سے کیجیے۔ علی وجہ البصیرت دنیا کو دکھائیے کہ دیکھیے ایک شخص انسان ہوتے ہوئے بھی اپنی طرف سے کیا کچھ کر کے دکھاتا ہے۔ یہ ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عظمت، یہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح شرف و مجد، اور یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مقام۔ آیت نمبر 2۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح کی کتاب عطا کی تھی اور اسے صرف بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بنایا، اور اس سے کہہ دیا کہ وہ اس کتاب کے علاوہ اور کسی کو اپنا کارساز نہ سمجھیں اور اس پر پورا پورا بھروسہ رکھیں۔ داستان بنی اسرائیل یہاں کتاب ملنے سے شروع ہوتی ہے۔ کتاب دینے کے بعد خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں آیات الکبریٰ دکھائیں گے، جاؤ فرعون کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا ہجرت کرا کر مدینہ لے گیا تاکہ آیات الکبریٰ یعنی نظام کے اندر قوانین خداوندی پر عمل کرنے کے ابھرتے اور محسوس نتائج دکھائے۔ اس لیے خدا نے ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتاب موسیٰ سے بات شروع کی ہے، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی جس طرح تمہیں کتاب دی۔ کتاب پر عمل کر کے موسیٰ علیہ السلام نے وہ کچھ کر دکھایا اور اب تم یہ کچھ کر کے دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی تعلیم میں یہ فرق ہے کہ وہ صرف قوم بنی اسرائیل کے لیے تھی اور یہ ہدی للناس ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔